اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 63 اور 64 ہے، 63 اور 64۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس بہت سارے اعمال ہیں جس کو وہ انجام دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں گرفتار کریں گے تو یہ سب کے سب چیخ چلا رہے ہوں گے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کی آیت میں بہت واضح طور پر فرمایا کہ ہم جو احکامات دیتے ہیں وہ انسان کی استطاعت کے مطابق دیتے ہیں، جتنی وہ اسے برداشت کر سکے، اور ہم اس کے سارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو یہ لوگ یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہم اتنا خوشحال کیوں ہوتے، ہم اتنے سکون سے رہ رہے ہیں، دنیا کی زندگی میں ہم پڑے ہوئے ہیں، خوشحالی چاروں طرف ہمارے ہے، تو ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں کہ تم اللہ کے پسندیدہ ہو؟ تمہارے اوپر تو مصیبتیں آ رہی ہیں، تم تو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو، ہم لوگ تمہیں ذلیل کر رہے ہیں، ہم لوگ تمہیں مار رہے ہیں، ہم لوگ تمہیں بھگا رہے ہیں، تو کس کے ساتھ میں اللہ کی رحمت ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا کی خوشحالی کو تم اللہ کی رحمت مت سمجھو۔ تم یہ مت سمجھو کہ اگر تمہارے پاس دولت ہے، قوت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں بہت چاہتا ہے، اور جن کو ہم نے دولت سے محروم کر رکھا ہے، جو مفلس ہیں، جو پریشان حال ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری رحمت سے دور ہیں اور ہماری محبت سے دور ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے۔ ہم نے تمہیں دولت دے کر آزمایا ہے اور ان سے دولت لے کر آزمایا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے جو ہمارا مطیع اور فرما بردار ہوگا۔ لہذا تمہارا یہ کہنا کہ ہمارے پاس دولت ہے اس لیے ہم بہت اچھے ہیں، بہت عمدہ ہیں، تو یاد رکھو یہ دولت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ تم جو اعمال کر رہے ہو، یہ اعمال تمہارے لیے فیصلہ کن ہوں گے، فیصلہ کرنے والے ہوں گے کہ اس کی بنیاد پر تمہیں جنت دی جائے کہ جہنم دی جائے، تمہیں انعام دیا جائے کہ تمہیں سزا دی جائے، تمہیں زنجیریں پہنائی جائیں، تمہارے پیٹھ پر کوڑے برسائے جائیں اور تمہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب یہ فیصلہ ہوگا تمہارے اعمال کو دیکھ کر۔ قرآن پاک کی جو یہ آیتیں اتر رہی ہیں، تم ان کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح فرمایا بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے جو دل ہیں وہ اس سلسلے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اس قرآن پاک کو سنتے ہی نہیں، نبی کی باتوں کو سنتے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی انہیں کیا خبردار کر رہے ہیں، کون سی آنے والی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں، قرآن پاک ان سے کیا گفتگو کر رہا ہے، قرآن پاک ان کو کیا ہدایت دے رہا ہے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اپنے کانوں کو بند کیے ہوئے۔ اب بھلا بتاؤ کہ جو باتوں کو سننا ہی نہ چاہے تو اسے کیسے سمجھایا جائے؟ ایک آدمی ہے، آپ نے اسے دیکھا کہ وہ سڑک پر چلتا چلا جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ سڑک اسے صحیح راہ پر نہیں پہنچائے گی، اس کے راستے کو بھٹکا دے گی۔ یہ سڑک جنگل میں جا کر نکلتی ہے جہاں پر شیر ہیں، جہاں پر جنگلی جانور ہیں۔ آپ اس آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی سنو، اس راستے پر مت جاؤ، یہ راستہ جنگلی جانوروں تک جاتا ہے، وہاں پر یہ شیر ہیں، باگھ ہیں، دیگر جانور ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا دیں گے، اس راستے پر مت جاؤ۔ مگر وہ آپ کو دیکھ کر ہنس دیتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، آپ کا مذاق اڑاتا ہے، اور وہ ادھر بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے۔ اب آپ اسے کتنی آوازیں دے رہے ہیں، میں سن ہی نہیں رہا ہے۔ آپ اسے بار بار پکار رہے ہیں کہ ارے بھائی میری بات تو سنو، میرا کوئی فائدہ تھوڑی ہے، ہم تو تمہاری زندگی کے لیے بتا رہے ہیں، مگر وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ بات کو سن ہی نہیں رہا ہے، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے بات کو۔
تو اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام سوائے اس کے کہ ہلاکت ہو اور بربادی ہو، اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ ابھی اس دنیا کے لوگ جو اپنی دنیا میں مست ہیں، اپنے اعمال میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا طلبی میں لگے ہوئے ہیں، جن کو مطلب ہے صرف اپنے پیٹ سے، اور جن کو مطلب ہے صرف اپنی شہوتوں کو پوری کرنے سے، جن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اچھا سے اچھا مکان بن جائے اور مکان کے اندر سہولیات آ جائیں اور اعلیٰ قسم کی سہولتیں ہمیں میسر ہو جائیں، کوئی ہمیں عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے، کوئی ہمیں بڑے ہم منتری بن جائیں، بڑے وزیر بن جائیں، یا کوئی ہم ٹارگٹ لے کر چل رہے ہیں کہ مجھے فلاں بننا ہے، یہ حاصل کرنا ہے، وہ حاصل کرنا ہے، اسی دنیا کے حاصل کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ آپ دنیا کو حاصل کرو، بالکل حاصل کرنا ہی چاہیے، دنیا بنی ہی اسی لیے ہے کہ تاکہ لوگ اسے حاصل کریں، لیکن کچھ قاعدے ہیں، کچھ قانون ہیں، کچھ طریقے ہیں۔ اس دنیا کے اندر پڑھ کر اپنی آنے والی زندگی کو مت بھول جاؤ، آخرت کو مت بھول جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم پیسے کمانا شروع کرو تو پھر کہو کہ کیا حلال اور کیا حرام، اب ہم سب کمائیں گے، مجھے پیسہ ملنا چاہیے بس، وہ چاہے کسی کو مار کے آئے، کسی کو لوٹ کے آئے، کسی کو دھوکہ دے کر آئے، رشوت سے آئے، کسی کے قرض کو ہڑپ کر کے آئے، کسی سے چھین کے آئے، کہیں سے بھی آئے، یہ حرام مال ہمیں ملنا چاہیے، پیسہ ملنا چاہیے۔ یہ تو بہت غلط بات ہے۔ تم کسی اعلیٰ عہدے پر پہنچنا چاہتے ہو، پہنچو، لیکن تم اس کے لیے ضمیر کی قربانی دیتے رہو، اخلاقیات کی قربانی تمہیں پیش کرنی پڑے، کسی کی ٹانگیں کھینچنی پڑیں، کسی کو گرانا پڑے اور اس کی پیٹھ پر قدم رکھ کر تم آگے بڑھنا چاہو، کسی کو ذلیل کر کے آگے بڑھنا چاہو، کسی پر بہتان لگا کے، کسی پر تہمت لگا کے، کسی کو ذلیل کر کے تم آگے بڑھو، تو یہ کون سا آگے بڑھنا ہوا؟ جائز طریقے سے آگے بڑھتے، اپنی محنت کرتے، محنت سے آگے بڑھتے، لیکن تم نے تو فراڈ کا راستہ اختیار کیا، دھوکے کا راستہ اختیار کیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جو یہ کر رہے ہو، یہ عمل اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں کرے گا؟ جس اللہ نے تم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور جس اللہ نے تم کو یہ سانسیں لینے کی طاقت اور قوت عطا کی ہے، کیا وہ تم سے سوال نہیں کرے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو تم ان احکامات کو سنتے ہی نہیں ہو جن کی بنیاد پر تمہاری زندگی بننے والی ہے۔ یہ دنیا تو کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ تم کو لذتیں اور اس سے زیادہ آرام، اس سے زیادہ آسائش تم کو اگلی دنیا میں ملے گی، اگر تم نے قرآن پاک کی باتوں کو دھیان سے سنا، اللہ کے نبی کے فرمودات اور ان کے ارشادات کو تم نے سنا، تو ایک بہت شاندار اور خوشحال اور انتہائی عمدہ زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس دنیا کے اندر تو تکلیفیں ہیں، دقتیں ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن آخرت کی جو زندگی ہوگی وہاں نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی ملال ہے، نہ کوئی رنج ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی اندوہ ہے، نہ کوئی فکر ہے، شاندار زندگی۔ تو کیا تم اس زندگی کو حاصل کرنا نہیں چاہتے؟ اس زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تعصبات کے اپنے پردے چاک کر ڈالو، سب سے پہلے تو اپنے ذہن کے اندر سے تعصب نکال دو، دل کے اندر سے بغض اور نفرت نکال دو، تم نبی کی بات کو سنو، اللہ کے پیارے رسول اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیش کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات کو سنو، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سنو، ان کی گفتگو کو سنو، وہ تمہیں جنت کا راستہ بتا رہے ہیں، تمہاری کامیابی کا راستہ بتا رہے ہیں، وہ راستہ جس پر چل کر تم کامیابی حاصل کرو، اس راستے کی طرف تمہیں رہنمائی کر رہے ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ تم ان کی باتوں پر کان ہی نہیں دھر رہے ہو، تم ان کی باتوں کو سنتے ہی نہیں ہو، تم ان کی باتوں پر غور ہی نہیں کرتے، تم تو اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہو، تم تو ہنس کر چل دیتے ہو، تم تو مذاق اور ٹھٹھا اڑا کر آگے بڑھ جاتے ہو۔ تو تم بتاؤ کہ تمہیں کامیابی کا راستہ کون دکھائے؟ جب تم نے خود ہی یہ طے کر رکھا ہے کہ مجھے برباد ہونا ہے، تو پھر تمہیں کوئی کیوں آباد کرے؟ اللہ نے فرمایا بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، ان کے دل اس سلسلے میں، یعنی نیک بننے کے سلسلے میں، جو مومنین کی صفات اوپر بیان کی گئیں، ان صفات کے سلسلے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ، اور ان کے بہت سارے ایسے کام ہیں، من دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہیں، ہم لہا عاملون، جو وہ کر رہے ہیں جس کو انہیں کرنا ہے۔ وہ دوسرے کام کون سے ہیں جو کچھ انہیں کرنا ہے؟ اسی دنیا کے لیے محنت کرنا، اسی دنیا طلبی کے لیے ساری کوشش کرنا، اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عمر کو ضائع کر دینا، یہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اور پھر
فساد برپا کر رہے ہیں، دوسروں کو حق سے روک رہے ہیں، نبی اور نبی کے ماننے والوں کے اوپر تکلیفیں ڈال رہے ہیں، اذیتیں ڈال رہے ہیں، ان کو دقتیں پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ پھر ایک وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب ہم ان کے ان خوشحال لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ پکڑتے تو تمام کفار کو ہیں، سارے کفار سارے مشرکین اس عذاب میں پکڑے جاتے ہیں، لیکن یہ جو خوشحال لوگ ہیں ان کا الگ سے ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہی پیش تھے اور یہی آگے بڑھنے والے تھے، اور یہی آگے بڑھ کر دقتیں اور پریشانیاں اور مصیبتیں ڈالنے والے تھے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ پھر ہم ان کو جب عذاب میں گرفتار کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، اذا ہم یجارون، پھر وہ چیختے ہیں اور چلاتے ہیں۔ یہ جو یجارون ہے یہ گائے بھینس بیل وغیرہ جب ان کے اوپر کوئی دقت اور پریشانی آتی ہے تو وہ جو آوازیں نکالتے ہیں، جو ڈکارتے ہیں، جو بری بہت آوازیں نکالتے ہیں، بالکل چیخنا چلانا، یہ اسی سے لفظ بنا ہے۔ ان کی آوازوں کو انہی کی مشابہ قرار دیا گیا ہے کہ پھر وہ چیخیں گے، چلائیں گے، افسوس کریں گے، کہیں گے ہمیں عذاب سے نجات دے دے، مگر اب انہیں عذاب سے نجات نہیں ملے گی، اب تو انہیں سزا مل رہی ہے، اب تو ان کے سزا کا دن قریب آ گیا، اب تو ان کی سزا کا دن آ گیا، اب تو ان کو سزا ملے گی۔ اپنی زندگی کو اس دن کے آنے سے پہلے سدھارو، اس عذاب کے آنے سے پہلے سدھارو، اس سے پہلے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ اور تمہارے اعمال تمہارے سامنے پیش کیے جائے، تمہارا نامہ اعمال تمہارے ہاتھوں میں دے دیا جائے، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کی فکر کر لو، اپنی اصلاح کر لو، زندگی کو بہتر بنا لو، قرآن اور حدیث پر چلنے والے بن جاؤ، نبی کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو، اور آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔